چونکہ اس کی برکات کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ آج سارے شیطان قید ہو گئے، چاند نظر آیا شیطان غائب ہو گئے، قید ہو گئے۔ تصفد فیہم مردۃ الشیاطین، بڑے بڑے شیطان قید ہو جاتے، اس لیے تو نمازی بڑھ جاتے، وہ پھر آہستہ آہستہ گھٹ جاتے ہیں کہ وہ ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چل سکیں، لیکن ایک دفعہ جب وہ چھوٹتے ہیں شیطان سے تو سیدھے مسجد میں آتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوا؟ جنت کو دھونی دی جانے لگی اور جنت کو سجایا جانے لگا روزے رکھنے والوں کے لیے۔ تیسرا کیا ہوا کہ ساری جاندار مخلوق روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا میں لگ گئی، دعا میں مشغول ہوگی۔ چوتھا کیا ہوا؟ روزے دار کے منہ سے جو ایک سمیل آتی ہے خالی معدے کی، وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور پانچواں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش فرما دیتے، اور اس وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان، روزانہ تہجد میں عرش الہی پہلے آسمان کی طرف آتا ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ رمضان میں عرش الہی پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور پورا مہینہ پہلے آسمان پر ہی ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے تالے لگا دیے گئے، جنت کے دروازے تالے کھول دیے گئے۔ پہلی امتوں کو ان باتوں میں سے ایک بات بھی نصیب نہیں تھی، ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان ایک طرح تھا۔ فضیلت ملتی تھی، لیکن جیسے ہمیں اسپیشل خصوصی پیکج نہیں ہوتا، یہ فون والے پیکج نکالتے ہیں، تو میرے اللہ نے اس امت کے لیے خصوصی پیکج تیار کیا ہماری بخشش کے لیے۔ ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی قرآن سننے کے لیے، چونکہ اللہ نے قرآن کو باقی رکھنا ہے۔ تورات، زبور، انجیل تو ٹیمپریری کتابیں تھیں، اس لیے وہ مٹ گئیں، ان کے ترجمے پائے جاتے ہیں۔ اصل بائبل کیا تھی خود بائبل والوں کو نہیں پتہ، اصل تورات کیا تھی تورات والوں کو نہیں پتہ، وہ اصل لینگویج ختم ہو گئی۔ تو قرآن ایک واحد کتاب ہے جو اپنی اصل کے ساتھ موجود ہے۔ تو آپ کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ روزے رکھیں گے، دوسری فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں رہیں گے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ علم کی طلب میں رہیں گے۔ تو اس سے خوبصورت رمضان کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یا جو اللہ کی راہوں میں دھکے کھا رہے ہیں، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی اونٹ سراؤں میں چل رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، یا آپ ہیں جو گھر کو چھوڑ کر اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جمع ہیں، آپ کا رمضان انتہائی عالی شان رمضان۔ اور افطار کے وقت عرش کے فرشتے جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری تسبیح چھوڑ دو اور افطار کرنے والوں کی دعا پہ آمین کہو۔ تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں افطاری کے لیے، حرمین میں بڑا ایمانی روح پرور منظر ہوتا ہے دیکھنے والا، کہ لوگ وہاں اپنے دسترخوان لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگاتے ہیں لوگوں کو پکڑنا، بھی آپ میرے دسترخوان، آپ میرے دسترخوان پر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے بڑے شیخ، ان کے مالدار رئیس نواب ٹائپ لوگ، وہ بھی نوکروں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے دسترخوان، آپ میرے دسترخوان پر آ جائیں۔ دسترخوان زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ باہر بھی ہوتے ہیں، بکھرے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ میرے دسترخوان پر سارے آ جائیں۔ تو حرمین کی برکتوں کو تو خیر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن حرمین کی برکتوں کے بعد اللہ کے علم کو لینے کے لیے روزے کی حالت بہت اعلیٰ چیز، بہت خوبصورت چیز ہے۔ تو اس امت کو رمضان خصوصیت سے ملا، جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر اتاری، جس میں اللہ کے نبی نے اعتکاف رکھا، اور اس کا
فرض روزہ، اس کی قیمت آپ اس حدیث سے لگائیں، لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب، جس شخص نے نفل روزہ رکھا اور اس روزے کے بدلے میں پوری دنیا سونے سے بھر کے اس کو پیش کی گئی، کیا آپ کا نفل روزہ ہے نا، اس کا یہ صلہ ہے، ساری دھرتی سونے سے بھر کے، تو میرے نبی کا فرمان ہے یہ سونے سے بھرا ہوا جہان بھی اس روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اس روزے کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ تو اب آپ بتائیں فرض روزے کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اب دعا کرو اللہ پوری امت کو روزے رکھنے کی توفیق۔ اللہ تعالی ہمارے سرحد کے بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ پٹھان روزہ نہیں چھوڑتے، بہت کم، وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن مر جائے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ان میں ہمارے ان بھائیوں میں خصوصیت ہے۔ پنجاب میں کچھ روزہ رکھتے ہیں، زیادہ نہیں رکھتے، سندھ میں برائے نام ہے، اور آگے بلوچستان میں کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، بلوچوں کا جو بروہی علاقہ۔ تو آپ لوگ دعا کرو، آپ اللہ کے راستے میں ہو، کہ اللہ پورے ملک والوں کو بھوک کا خوف نکال دے، پیاس کا خوف نکال دے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ نماز پڑھو جنت، حج کرو جنت، عمرہ کرو، ذکر تلاوت جنت، تبلیغ جہاد تصنیف تالیف ذکر بندگی جنت۔ روزہ رکھو تو اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، روزے پہ اللہ مل جاتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اور روزہ دو چیزیں پیدا کرتا ہے، صبر اور تقوی۔ Islam is my deen.